السلام علیکم۔ مصر کے شہر اسوان میں ایک تاجر رہتا تھا، لیکن اس کا کردار کسی ولی اللہ سے کم نہیں تھا۔ لوگ اسے فرشتہ سمجھتے تھے۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا اور بے شمار صدقات دینا اس کی خاصیت میں تھا۔ اور نہ صرف اسوان شہر بلکہ مصر کے بڑے بڑے شہر منصورہ، قاہرہ، اسکندریہ اور دیگر شہروں میں اس کی وجہ شہرت یہ بنی تھی۔ اس نے مصر کے بڑے بڑے شہروں میں بے شمار مساجد، مدرسے اور درسگاہیں بنوائی تھیں۔ اس تاجر کے بنائے گئے مدرسوں میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم تعلیم سے روشناس ہوتے۔ اس تاجر کے بنائے گئے مدرسے عام مدرسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس کے بنائے گئے مدرسے میں فلسطین اور شام سے امام بلوائے جاتے، جو ان بچوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کرتے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ تاجر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اتنا مشہور ہوا کہ اس کی سخاوت اور زندہ دلی کے قصے بڑے بڑے بادشاہ اور سلطانوں تک پہنچنے لگے۔ حتیٰ کہ اس کی سخاوت سے مشہور ہو کر بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر اس سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ لیکن ایک راز صرف وہی تاجر جانتا تھا، اور اس راز کے بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ اس تاجر نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی اور اعلیٰ قسم کی مساجد بنوائیں، لیکن اس کی صفت میں شامل تھا کہ وہ کسی مسجد میں پاؤں نہیں رکھتا تھا۔ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، تہجد باقاعدگی سے ادا کرتا تھا۔ اس کی ساری رات عبادت میں گزرتی، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی مسجد میں پاؤں نہیں رکھا تھا۔ اور اس بارے میں اس سے بڑے بڑے امام اور علماء پوچھتے تھے کہ آخر اے نوجوان، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا دولت سے نوازا ہے، اور تم نے اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ تم نے بڑے بڑے مدرسے بنائے، بڑی بڑی درسگاہیں بنوائی، بڑی بڑی مساجدیں بنوائیں، لیکن تم مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ حتیٰ کہ تم 5 وقت کے نمازی ہو، روزے بھی رکھتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو۔ تو وہ اس سوال کو سن کر رونے لگ جاتا، حتیٰ کہ اتنا غمگین ہو جاتا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جاتے۔ اور وہ راز اس کے دل میں آج تک موجود تھا، اور اس راز کے بارے میں اس نے کسی کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ اس نے اسوان شہر کے مرکز میں ایک دفعہ بہت بڑی مسجد تعمیر کروائی، اور اس مسجد کو تعمیر کرنے میں اس وقت کے تقریباً 5 لاکھ سونے کے سکے خرچ ہوئے۔ لیکن جب مسجد کا افتتاح ہونے لگا تو امام صاحب نے شرط رکھی کہ اگر وہ تاجر اس کی افتتاحی تقریب میں شامل نہیں ہوگا تو اس مسجد کی افتتاحی تقریب نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی اس نوجوان نے امام صاحب کو راضی کر لیا کہ میں مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت غمگین ہو گیا، حتیٰ کہ روایات میں ملتا ہے کہ اس موقع پر وہ 1 مہینے تک گمنامی کی زندگی میں چلا گیا تھا۔ 1 مہینے بعد وہ جنگل سے واپس لوٹا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ اپنی سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بہت مشہور ہو گیا۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دربار میں موجود تھے۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر کو کہا، مصر کے جتنے بھی بڑے بڑے تاجر ہیں ان کی ایک فہرست تیار کرو، تاکہ ہم ان تاجروں کو مالی طور پر کچھ سہولیات دے سکیں، کیونکہ یہ تاجر ہی ایک سلطنت کی بہت بڑی بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے ملک کی تجارت بہتر ہو جاتی ہے تو ہمارا ملک ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ وزیر نے 1 ہفتے کا سلطان سے وقت مانگا، اور 1 ہفتہ گزر گیا۔ وزیر چند ایک تاجروں کے نام لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے وزیر کو کہا کہ ایک ایک تاجر کا نام لو، اور ساتھ میں یہ بھی بتاتے جاؤ کہ اس تاجر کے پاس کتنی دولت ہے، اور اس کے مصر کے کن کن شہروں اور بازاروں میں کاروبار ہیں، اور اس کو تجارت کرنے میں کن کن مسائل کا سامنا ہے۔ وزیر نے تحریر پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر گزری کہ وزیر نے کہا کہ حضور، جب میں یہ ساری معلومات اکٹھی کر رہا تھا، میں تاجروں کے وسائل اور ان کی مالیت کے بارے میں معلوم کر رہا تھا، تو مجھے اسی دوران ایک تاجر کا پتہ چلا جس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ سلطان نے حیرانگی کے ساتھ چہرہ اپنے وزیر کی طرف موڑا اور پوچھا، آخر تمہیں اس تاجر نے کیوں حیران کر دیا؟ اس تاجر میں آخر ایسی کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ تاجر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک فرشتہ ہے۔ سلطان معظم، اس بندے نے اپنی کم عمر جوانی میں سینکڑوں کی تعداد میں مصر کے بڑے بڑے شہروں میں مساجد تعمیر کی، بڑے بڑے مدرسے بنوائے، بے شمار درسگاہیں بنوائیں، لیکن اس تاجر کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ یہ تاجر مسجد کے اندر قدم نہیں رکھتا۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بادشاہوں نے اس سے اس راز کے بارے میں پوچھا، لیکن اس نے آج تک اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ سلطان معظم، یہ بہت بڑا راز ہے جس کے بارے میں یہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ حضور، پریشانی کی بات تو یہ بھی ہے کہ ایک نوجوان جس نے بے شمار مساجد تعمیر کروائیں، جس کو تعمیر کرنے میں اس نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لگا دی، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن آخر وہ مسجد میں کیوں نہیں جاتا؟ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ تو سلطان نے وزیر کو کہا، اس تاجر سے جا کر ملاقات کرو اور اس راز کے بارے میں پوچھو۔ تو وزیر مسکرانے لگا اور کہا، حضور، جب اس تاجر نے اس راز کے بارے میں بڑے بڑے بادشاہوں اور دیگر وزیروں کو نہیں بتایا تو وہ مجھے کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ سن کر سلطان حیرانی کے عالم میں سوچنے لگے کہ آخر ایک نوجوان جس نے اپنی زندگی میں بے شمار مساجد تعمیر کروائیں، بے شمار مدرسے، بے شمار درسگاہیں بنوائیں، لیکن خود کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا، میں اس انسان کو فرشتہ سمجھوں یا پھر شیطان؟
آخر اس انسان کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا ہے؟ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ اس تاجر کی طرف خود چل کر جاؤ اور اسے جا کر میرا پیغام دو کہ تمہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں بلا رہے ہیں۔ وزیر نے کہا حضور کل صبح ہی میں سورج طلوع ہونے سے پہلے اس تاجر کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور میں خود جا کر اس کو آپ کی دعوت دوں گا۔ اگلی صبح وزیر اس تاجر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وزیر اس کے پاس پہنچا تو اس نے وزیر کی جس طرح مہمان نوازی کی اس نے وزیر کو بڑا حیران کر دیا۔ اس تاجر نے سلطان کے وزیر کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، دودھ کا پیالہ خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر دیا۔ وزیر جانتا تھا کہ یہ آدمی اگر چاہے تو اپنے ساتھ بڑی تعداد میں ملازم رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اتنا نیک دل ہے کہ مجھے سلطان کے وزیر ہونے کے ناطے بے انتہا عزت سے نواز رہا ہے۔ وہ وزیر اس سے بڑا متاثر ہوا اور سلطان کو آ کر پیغام دیا اور کہا حضور اس نے کہا ہے کہ ایک قبیلے کے اندر مدرسہ بنوا رہا ہوں اور اس مدرسے کو تعمیر کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھروں کی ضرورت ہے اور قبیلے کے ساتھ ہی بڑے بڑے پتھر موجود ہیں، لہٰذا ان پتھروں کو توڑ کر شام کو فارغ ہوتے ہی آپ کی طرف وہ سفر شروع کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ مصر کا اتنا بڑا تاجر ہونے کے بعد بھی وہ خود مدرسے کو بنوانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے پتھر توڑے گا۔ یہ سوال سلطان کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ جب ایک انسان کے پاس اتنی دولت ہو کہ اس کے پاس بڑے بڑے وزیر خود جا کر ملاقات کرتے ہیں، جس نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں مساجد، درسگاہیں اور مدرسے بنوائے، تو پھر ایسے انسان میں تھوڑا بہت تو غرور ہونا چاہیے۔ لیکن اس انسان نے اپنے غرور اور اپنی انا کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا تھا۔ اگر وہ چاہے تو اس مدرسے کو بنانے کے لیے کسی مزدور کو لگا کر سلطان کی طرف اسی وقت روانہ ہو سکتا تھا، لیکن اس نے وقت کے سلطان کو انتظار کرنے کی درخواست کی اور خود پتھر توڑنے لگا۔ اگلی صبح سلطان کو سپاہی نے آ کر خبر دی حضور آپ کے دروازے پر ایک عام سا آدمی آیا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے حکم دیا اس آدمی کو اندر آنے دو۔ جیسے ہی محل کے اندر وہ تاجر داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وزیر نے کہا سلطان معظم یہ وہی تاجر ہے جس کو آپ نے دربار میں بلایا تھا۔ جب سلطان نے اس کا لباس دیکھا تو کہا اے نوجوان آخر اس عام اور سادہ لباس میں میری عدالت میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی، یا اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا حضور میں اپنے لباس اور اپنے اصل حلیے میں اپنے گھر سے نکلتا تو راستے میں مجھے بے شمار لوگوں سے ملنا پڑتا۔ سلطان سمجھ چکے تھے کہ آخر لوگ اس تاجر سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ سلطان نے اس کو تحفے میں ایک شاہی لباس دیا اور حکم دیا کہ اس کو پہن کر میرے سامنے حاضر ہو جاؤ۔ وہ نوجوان کمرے میں گیا اور شاہی لباس پہن کر سلطان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ تم میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ نوجوان جھجکنے لگا اور کہا حضور آپ وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، میں کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں؟ تو سلطان نے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا اے نوجوان تم جیسے نوجوانوں کی جگہ تو ہمارے دل میں ہے۔ تم جیسے نوجوان مر تو جاتے ہیں لیکن تاریخ میں ہمیشہ ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ وہ نوجوان سلطان کے پاس بیٹھ گیا۔ سلطان نے اور اس نوجوان نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور پھر سلطان نے اس سے سوال کیا اور کہا میں نے مصر کے بڑے بڑے تاجروں کے بارے میں اپنے وزیر کو معلومات نکالنے کا حکم دیا تو اس نے بڑے بڑے تاجروں کا ذکر کیا، اور جب تمہارا ذکر کیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی اور کچھ حیرانگی بھی۔ میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں سب کچھ بتایا، مگر انوکھی بات یہ ہے کہ آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ آخر بتاؤ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تم نماز پڑھنے مسجد کیوں نہیں جاتے؟ اور میرا دوسرا سوال کہ بے شک اگر وقت کے سلطان کے پاس اتنا خزانہ ہوتا اور اگر وہ بھی اتنی مساجد، مدرسے اور درسگاہیں بنواتا تو شاید وہ خزانہ بھی کم پڑ جاتا، تو تمہارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی ہے اور تمہارا شمار مصر کے بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا حضور یہ میرا اور میرے اللہ کے درمیان ایک راز ہے، اس لیے حضور آپ اس راز کو راز ہی رہنے دیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا اگر آج میں خاموش ہو گیا تو یہ راز تمہارے سینے میں دفن ہو جائے گا اور اس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن راز کو ہمیشہ کے لیے راز نہیں رکھنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ سن کر نوجوان بڑا حیران ہوا اور کہا حضور مجھ سے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں نے یہ سوال کیا لیکن میں نے اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس وقت میرے سامنے کوئی عام انسان نہیں بلکہ وقت کا سلطان بیٹھا ہے۔ پھر کہنے لگا سلطان کے لیے جان مال سب کچھ حاضر ہے تو یہ راز کیا چیز ہے؟ سلطان مسکرانے لگے اور کہنے لگے بتاؤ آخر تمہارے دل میں اتنی زیادہ مساجد بنانے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور تمہارے پاس اتنی زیادہ دولت کیسے آئی، اور اتنی زیادہ مساجد بنانے کے بعد تم مسجد میں خود کیوں نہیں جاتے؟ تو یہ سن کر نوجوان رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اور کہا حضور آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں اس وقت 16 سال کی عمر کا تھا۔ میرے بابا ایک چھوٹے تاجر تھے، میں نے بابا سے تجارت کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا، اور جب میں 16 سال کا تھا تب میرے بابا اس دنیا سے چل بسے۔ میرے بابا کے مرنے کے بعد میں نے اپنے بابا کا سارا کاروبار سنبھال لیا، میں خود ہی قافلوں کے ساتھ جاتا اور جا کر خود سامان بیچتا۔ حضور میری خاصیت تھی کہ جب بھی میرا سامان سے لدا ہوا قافلہ روانہ ہوتا
تو قافلے کے روانہ ہونے سے پہلے میں خود راستے میں آنے والی مشکلات اور خطروں کو دیکھنے کے لیے آگے نکلتا، کیونکہ میرے پاس گنوانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر قافلے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا تو میرے پاس اتنا نہیں کہ میں دوبارہ سے تجارت کر سکوں۔ یہ سن کر سلطان کو اس کی باتوں میں دلچسپی ہونے لگی۔ اس نے کہا، حضور مجھے تقریباً 2 سال ہو گئے تھے، میں نے ان 2 سالوں میں دن رات ایک کر دی، اور میرے دل میں ایک ہی خواب تھا کہ میں ایک دن بڑا تاجر بن کر دکھاؤں گا۔ سلطان معظم، اسی دوران مجھے اس قبیلے میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی سے محبت ہو گئی۔ میں اسے بے پناہ چاہنے لگا، حتیٰ کہ اب میرا اکثر دھیان اس کی طرف رہتا۔ میرے دوست کہتے کہ چند دن پہلے تو تمہارے دل میں بڑا تاجر بننے کا بھوت سوار تھا، اب تمہارا دھیان کہاں رہتا ہے؟ لیکن اس بات کے بارے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ سلطان معظم میں اس لڑکی کو عشق کی حد تک چاہنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے لڑکی کو پیغام لکھا کہ تمہارے قبیلے کے ساتھ کھڑا ایک پرانا قلعہ جو اب کھنڈر بن چکا ہے، تم مجھے وہاں آ کر ملو۔ ایک دن میں اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا۔ قافلہ میرا تقریباً 5 میل پیچھے تھا اور میں آگے آگے 2-3 سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکی میرے گھوڑے کے آگے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا اور اپنے گھوڑے کو روک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں ٹوٹ کر محبت کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم یہاں کیسے؟ میں نے تو تمہیں فلاں جگہ ملنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے کہا، جو آپ نے چٹھی لکھی تھی وہ میرے بابا نے پڑھ لی ہے، اور اس نے میرا زبردستی قبیلے کے ایک عام سے نوجوان کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب مجھے اس بات کی خبر ملی تو میں اسی وقت اپنے قبیلے سے بھاگ آئی۔ حضور، میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ سردی سے کانپ رہی تھی، اور اس نے کہا، میرے پیچھے میرے بابا کے قبیلے کے سپاہی ہیں، تم مجھے کہیں چھپا دو ورنہ وہ مجھے تم سے دور کہیں لے جائیں گے اور تمہیں بھی مار دیں گے۔ میں جانتا تھا کہ ہمارا قافلہ بہت پیچھے ہے، اس کو آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ میں نے اس لڑکی کو لیا اور ساتھ میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی عمارت میں لے گیا۔ شمع بجھ چکی تھی، اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ میرے دل میں شیطانی خیالات آنے لگے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے نکاح تو اسی لڑکی سے ہی کرنا ہے، تو پھر یہ گناہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا۔ میں اپنی ہوس مٹانے کے لیے اس لڑکی کے قریب گیا تو اچانک آسمان سے بجلی کڑکی، بجلی زمین پر گری اور اس کی اتنی روشنی ہوئی کہ وہ روشنی کمرے کے اندر داخل ہوئی، اور روشنی داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ عمارت کوئی کھنڈر نہیں تھا بلکہ ایک مسجد تھی۔ حضور، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرا جسم کانپنے لگا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، اور میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ مجھ سے کیا ہونے والا تھا۔ حضور، میں نے اس وقت لڑکی کو چادر میں لپیٹا، اپنا لباس پہنا اور گھوڑے پر بٹھا کر قبیلے کے سردار کے پاس لے گیا اور کہا، اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ ذرا بھی زیادتی کی تو پھر میرا انتقام بہت سخت ہوگا، لہٰذا چند دنوں بعد میں تمہارے پاس آؤں گا اور اس سے نکاح کر کے لے جاؤں گا۔ حضور، میں اس لڑکی کو وہاں چھوڑ کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے قافلے کو وہیں پر روک دیا۔ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزار دی اور میرے دل میں یہی خوف آ رہا تھا کہ اے میرے مالک، مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہونے والا تھا تیرے گھر میں۔ اسی دوران مجھے نیند آ گئی اور میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے بابا کہتے ہیں، بیٹا بے شک تم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک حادثہ تھا، لہٰذا تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنے کاروبار سے ایک مسجد بنا لو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ حضور، میں نے اگلے دن ہی رقم جمع کرنا شروع کی اور چند ماہ میں اپنے گاؤں کے اندر ایک مسجد بنوا دی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی ڈر تھا۔ جب بھی میں مسجد دیکھتا میرے دل میں خوف آتا اور خود کو کوسنے لگتا اور کہتا کہ میری اوقات نہیں کہ میں مسجد کے اندر داخل ہو سکوں۔ حضور، جب میں نے مسجد تعمیر کروائی تو اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ اب میں ایک مسجد سے دوسری مسجد بنانے لگا، اور مجھے مساجد بنانے کا اتنا شوق ہوا کہ میں اپنی تجارت کا سارا منافع مسجد کی تعمیر میں لگانے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا کاروبار بڑھنے لگا اور میں چند سالوں میں بڑا تاجر بن گیا۔ اب میں نہ صرف مسجد بنواتا ہوں بلکہ درسگاہیں اور مدارس بھی بنواتا ہوں۔ حضور، مسجد کے اندر داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں مسجدیں بنوائیں، لیکن جب بھی میرا دل کرتا کہ میں مسجد کے اندر جاؤں اور اپنے رب سے معافی مانگوں تو پھر میرے دل میں وہی خیال آ جاتا اور اپنے آپ سے کہتا کہ کس منہ کے ساتھ مسجد کے اندر داخل ہوں گا۔ حضور، میں نے اس لڑکی سے شادی بھی کر لی، مجھے میری محبت بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، لیکن میں خود کو آج تک مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے قائل نہیں کر پایا۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بے شک تم سے بڑا گناہ سرزد ہونے والا تھا، لیکن اللہ نے اسے ایک آسمانی بجلی کے ذریعے روک دیا، لہٰذا تم ابھی اور اسی وقت مسجد میں جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ڈرتے ڈرتے موت آ جائے اور قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے کہ اے نوجوان، تم نے اپنی زندگی میں بے شمار مسجدیں بنوائی لیکن کبھی مسجد میں قدم نہیں رکھا، تم کس منہ سے جنت میں جانا چاہتے ہو؟ کیا تب تم اپنے رب کے سوال کا جواب دے پاؤ گے؟ یہ سن کر وہ نوجوان رونے لگا اور اسی وقت اس نے دوڑ لگا دی
اور مسجد میں جا کر سجدے میں گر گیا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔